جناب اسپیکر، اگرچہ پیٹرولیم منسٹر نے زلیخا کی ساری کتاب ختم ہی کر دی، پر عوام کو یہ نہیں بتایا کہ اتنی پرائز کیوں بڑھائی ہے۔ زلیخا کی کتاب ساری پڑھ لی، پر عوام کو جواب نہیں دے سکا، صرف 30 سیکنڈ کا، کہ اتنی پرائز دنیا کے برعکس آپ نے کیوں بڑھائی ہے۔ اس ایوان میں بیٹھنے والے ہم میں سے ہر ایک کا یہ آئینی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ عوام کے ساتھ مہنگائی کے مسئلے کو عوامی سمجھ کر کے ہم بحث کریں۔ وہ سیاسی مسائل نہیں ہے، اس پہ ٹیکس بجانا نہیں ہوتا۔ جناب اسپیکر، عوام کو اپنی زندگی کی پڑی ہے، یہ ٹیکس بجانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ عوام کو جواب دہ ہے، یہ بتائیں عوام کو۔ ساری دنیا میں ہمیں احساس ہے اس بات کا، آئین یہ ذمہ داری ہمیں دیتا ہے جناب اسپیکر کہ عوام کی ویل بینگ ہی ہماری ذمہ داری ہے، اسی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، انہی کی ٹیکس سے ہم تنخواہیں لیتے ہیں، اور ہم ان کو جواب دہ ہیں اور ان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ بتائیں، ہمیں احساس ہے جنگیں جب دنیا میں چھڑتی ہے تو ساری دنیا افیکٹ ہوتی ہے۔ ہم خطے کے سارے اس جنگ کا ہمیں احساس ہے۔ دنیا کے 96 کنٹریز میں جناب اسپیکر پرائس میں رد و بدل ہوا ہے، لیکن ویتنام کے بعد سب سے زیادہ پرائس آپ نے بڑھائی ہے۔ عوام کو ایک چیز یاد رکھو، نائجیریا سے بھی زیادہ ٹیکس آپ نے بڑھائی ہے۔ عوام کو آپ کو ووٹ نہ دینے کی سزا مت دینا، پلیز عوام کو سزا مت دینا۔ آپ عوام کو اور کیا سزا دیں گے؟ اپنا جہاز اڑانے کے لیے آپ نے ان پہ گلوبل ٹیکس تک لگا دیا، اور چاہیے کچھ؟ دنیا کا پہلا ملک آپ بن گئے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، آپ بتائیں، آپ ناکام ہو چکے ہیں، آپ تو کبھی کامیاب تھے ہی نہیں۔ جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو ان کا دل ڈرتا نہیں ہے، وہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ میں کل ایک فیڈرل منسٹر کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، کل وہ جس شان و شوکت سے جا رہا تھا مجھے دکھ ہوا ہے۔ جب عوام کو اتنی ان کی تکلیف ہے کہ وہ بائک سے سائیکل پہ آئیں، وہ کون منسٹر ہوگا جو 10 گاڑیوں میں جاتا ہے؟ شیم کرنی چاہیے ہمیں۔ نام نہیں لیتا لیکن یہاں بیٹھا ہوا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، یہ عوام کو یہ بتائیں، ہمارا دشمن ملک ہے، یہاں پر پڑوسی ہمارا دشمن ملک صحیح، لیکن آپ بنائے دشمن ملک نے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں پرائسیں بڑھی ہیں، وہ صرف ہماری گھر کی پرائسیں بڑھی ہیں، ہمیں پیٹرول کسی اور دنیا سے آتی ہے، باقی دنیا نے پرائسیں کیوں نہیں بڑھائی؟ جب دنیا نے 3% پرائسیں بڑھائیں، پہلی رات آپ نے 20% بڑھائی۔ ابھی جب دنیا میں 7% پرائسیں بڑھ گئی ہیں تو آپ نے 54 اور 42% پرائس بڑھائی ہے۔ بتائیں کیوں آپ نے بڑھائی ہے؟ جناب اسپیکر، وہ موبلٹی مینجمنٹ کا آپ کا کیا بنا؟ مینجمنٹ کی یس آپ پوائنٹس نوٹ کر لیں، بالکل جواب دے۔ جناب اسپیکر، عوام آواز پوچھنا چاہ رہی ہے، چولہے بچاروں کے نہیں رہے، ہم کروڑوں کی گاڑیاں لے رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سے آپ کو کہا ہے کہ پلیز کچھ کرو، ایون اس ہاؤس کی جو ایکسپینسز ہے اس کو کم کرو۔ آسٹریلٹی ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے ریاست مدینہ، یہی ہوتے ہیں مسلمانوں کی حکومت، یہی ہے جس کے نیچے ہم، اس کے تلے نیچے ہم بیٹھے ہیں۔ یہی وہ علامہ قائد اعظم تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میری لائف ایسی گزرے گی جو عام پاکستانی کی لائف گزرے گی۔ آپ عوام کو جواب دیں، آپ عوام کو بتائیں، آپ کی آسٹریلٹی پلان کہاں عوام میں چڑھ گئی؟ آپ عوام کو آسٹریلٹی پلان کا نہیں بتا سکے۔ آپ عوام کو بتائیں، اگر ایسا ہی ہے تو بولے اٹھ کے بتائیں۔ آپ کے پاس اوگرا کے قانون کے مطابق، رولز کے مطابق 20 دن کا سٹاک ہونا چاہیے تھا۔ اگر سٹاک نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ اگر تھا تو پرائس کیوں بڑھائی تھی؟ یہ دنیا بھر تک لوگ آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے، اتنی پرائس کیوں بڑھائی؟ جناب اسپیکر، سمپل بات ہے، یہ صرف اس بات کی نہیں ہے۔ ایک چیز موبلٹی کا آیا، موبلٹی کرے گی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جتنی پرائس بڑھائی ہے، اور ابھی آپ اس کی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی سبسڈی بھی دے رہا ہوں، لیکن انڈیا کی مثال لے لے جناب اسپیکر، میں اس ملک کا نام تک نہیں لینا پسند کرتا، اتنی ہی ہماری سی ان کی بغض ہے، اور الحمدللہ اس قوم نے، افواج پاکستان نے، اس قوم کی یکجہتی نے ان کو مئی 2025 میں تاریخی سبق سکھائی ہے الحمدللہ، اور دوبارہ بھی سکھائیں گے اگر کوئی ایسا وقت آیا۔
لیکن جناب اسپیکر ایک دوسرے کو دیکھو تو صحیح، انہوں نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بلا کے ان کو کہا کہ آپ بھی یہ برڈن شولڈر کر دے، آپ بھی اپنا پروفٹ گیو اپ کر دے تاکہ عوام پہ بوجھ نہ بنے۔ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ سبسڈی وہ تو لیتے رہے ساری دنیا سے، وہ کروڑوں روپے وہ باہر لے کے گئے، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ آپ ان کو کیوں شولڈر نہیں کر سکتے؟ جو عوام کر رہی ہے، بائک سے سائیکل پہ آ گئی ہے تو آئل مارکیٹنگ کمپنی کیوں نہیں کر سکتی؟ جناب اسپیکر آپ سبسڈی دے رہے ہیں، وزیر اعظم نے راتوں رات اناؤنس کیا عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ میں نے 80 روپے کر دیا۔ آپ بتائیں کیا آپ کے پاس اور آپشنز اویلیبل تھے؟ باقی دنیا نے تو اتنی نہیں بڑھائی ہے نا۔ تو اگر آپ نے 80 روپے کی پروجیکٹ دی ہے، سب سے پہلی بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جناب اسپیکر، ہم کچھ بھی کام کریں قانون سے ماروا کام نہ کریں۔ وزیر اعظم نے ایون کیبنٹ کو بھی کنسلٹ نہیں کیا جو ڈیسیجنز کیے، لیکن جو بھی آپ نے ڈیسیجن کیا، آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 160 روپے ہے آپ کی، آپ نے صرف 80 روپے ان کو دے دیے عوام کو۔ آپ نے پورا کیوں گیو اپ نہیں کر دیا؟ آپ کیوں نہیں ڈیل کر سکتے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ آئی ایم ایف کو آن بورڈ لے لیتے۔ ایون اف یو ہیو ٹو withdraw from the scheme، وہ ہم نہیں چاہیں گے، وہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ملک کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ خراب نہ ہو۔ لیکن آپ کب تک عوام سے مانگیں گے؟ پہلے آپ کہتے ہیں قرضہ اتارو، ملک سنوارو۔ عوام نے ہمیشہ سے اس ملک کا ہیلپ کر دیا، کبھی آپ بھی ان کے چولہے کا خیال رکھو، یہ بھی آپ کا فرض ہے۔ اور جو بھی حکومت ہو، چاہے یہ سائڈ ہو چاہے وہ سائڈ ہو، وہ بھی اس کو کرے۔ میں وائنڈ اپ کروں ایک سیکنڈ جناب اسپیکر، اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، میں تو وائنڈ اپ کر لوں گا لیکن جناب اسپیکر سب کو سننا چاہیے، اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کل پہ بھی ایون لے جائے تاکہ اگر کل سیشن ہو تو وہ کر لیں۔ جناب اسپیکر، میں حکومت سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ فری ٹرانسپورٹ آپ نے کر دیا، اسلام آباد میں فری ٹرانسپورٹ ہوگی، پنجاب میں فری ٹرانسپورٹ ہوگی، اے بادشاہانہ فیصلے نہ کیا کرے۔ عوام کو فری ٹرانسپورٹ آپ نے دینی ہے تو جس سسٹم کے تھرو آپ نے دینی ہے ضرور کر دیں۔ عوام کو آپ نے جس چیز سے ریلیف دینی ہے آپ نے ان کو دے دی ہے۔ ٹرانسپورٹ میں کس کو فائدہ ملے گا آپ نہیں بتا سکے۔ آپ سبسڈی دیں گے، میں ہمیشہ سے لاسٹ بجٹ پہ میں نے کہا تھا کہ آلموسٹ 700 ارب روپے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پہ دے دی ہے، لیکن بہاول نگر میں ہماری ایک عورت جو تھی وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی تھی۔ جناب اسپیکر، آپ جو ٹرکوں کو پیسے دیں گے، کبھی یہ تو نہیں ہے کہ صرف اپنے ٹرکوں کو دیں گے اور ہمارے والوں کو نہیں دیں گے، ساری دنیا پی ٹی آئی کی ہے، ان کو بھی دینا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ سبسڈی دیتے ہیں تو سبسڈی مس یوز اور ابیوز سے روکیں۔ سبسڈی کسی ایسے کے پاس نہیں جانی چاہیے جن کا حق نہ ہو، یہ عوام کا پیسہ ہے، کوئی جیبوں سے نہیں لے کے آتے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سبسڈی لے کے دائیں۔ جناب اسپیکر، ایک اور بات سرسری میں ضرور کروں، ہم بڑے خواہاں ہیں کہ ملک اچھا رول، بس ایک سیکنڈ 30 سیکنڈ۔ جناب اسپیکر، میں یہ بھی عرض کروں گا، حکومت نے کہا ہم میڈیشن رول پلے کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں پاکستان ہر فورم پہ بہترین رول پلے کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ، خاص کر اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین رول ہو۔ لیکن جناب اسپیکر، وزراء صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کبھی ادھر آئے نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کی اس ہسٹری کا پہلا وزیر اعظم ہے جو کبھی اس پارلیمان میں آ کے انہوں نے کوشچن آنسر نہیں کیے۔ عمران احمد خان نیازی تھا جو ہر وقت ان کے کوشچن لیتا تھا اور وہ جواب دیتا تھا کیونکہ وہ عوامی وزیر اعظم تھا۔ جناب اسپیکر، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم سے میں اتنا کہوں گا اور ان کے کیبنٹ کو کہ عوام کو اس پارلیمان کو ضرور بتائے آپ کا کیا کیا رول ہے، آپ کیا کیا پلے کر رہے ہیں، عوام کو اعتماد میں لے لے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے ویل اسٹینڈ بائی پاکستان، ہم پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ سب سے پہلے ہیں۔ جناب اسپیکر، وہ عوام کو ضرور بتائیں کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں۔